کرٹیک یا کرٹیسزم کسی بھی ریسرچ میں ہو، کسی بھی حوالے سے زندگی میں ہو، تو اس میں اگر پازیٹیوٹی ہو اور کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کے ساتھ وہ ہو، ایک بہتری کے لیے یا فلاح کے لیے اس کا مقصد ہو، تو وہ ایک انتہائی اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا، جو کہ ہمیں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے، اپنی سرٹن گولز کو ریفائن کرنے کا موقع ملتا ہے، اس سے زندگی میں پرائرٹی سیٹنگز بہتر ہم طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ریسرچ کو، کسی بھی کام کو ہم زیادہ ایک نیکسٹ لیول تک لے جا سکتے ہیں، تو گویا کہ لرننگ کا پروسیجر زندہ رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ سو کرٹیسزم کی اور کرٹیک کی جیسے ہر تھیری میں اور ہر ریسرچ میں ایک انتہائی اہمیت ہے، اور وہی اسی طرح سے ہمیں اس کی اہمیت اور افادیت نظر آتی ہے جب ہم کرٹیسزم کے بارے میں جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں ریسرچ میں کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کے بارے میں کرٹکس نے یا اس کو جس نے ریویو کیا یا امپلیمنٹ کر کے دیکھا، انہوں نے کیا ہمارے لیے سرٹن ایسے پوائنٹس چھوڑے ہیں جن میں سے کہ کئی جگہوں پہ کہ وہ ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک اپروپریٹ اسٹریٹجی نہ ہو، اور کئی جگہوں پہ ہمیں وہ یہ بھی کہتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں اور ان کا ایک علاج یا ان کا ایک جواب یا ان پہ پلان کر کے آپ پہلے سے کچھ ورکنگ کر کے رکھیں، تاکہ آپ کو اس قسم کی مشکلات یا ان کی وجہ سے آپ کی پوری جو انٹینشن ہے یا اسٹریٹجی ہے وہ فیلئر کا سامنا نہ کرے کہیں۔ سو اس میں سرٹن ایسے سبجیکٹس ہیں یا سرٹن ایسے کانٹینٹس ہیں جس میں کہ پریکٹس اور بار بار کرنے کی یا دہرائی سے یا سمجھنے کی ان ڈیپتھ سمجھنے کا ٹائم اس میں درکار ہوتا ہے، اور اس میں بار بار کرنے سے اس کی پریکٹس کے ذریعے سے آپ ماسٹری حاصل کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے کانسیپٹس آپ کو فار ایگزامپل میتھمیٹکس میں نظر آئیں گے، تو ہمیں کرٹکس یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں شاید پرابلم بیسڈ لرننگ کی ایک ابتدائی ایسی جماعتوں میں جب آپ کوئی کانسیپٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور آپ کا انٹینشن یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بچوں کے ذہن میں محفوظ کرنا ہے، تو اس میں پرابلم بیسڈ لرننگ کی اپروچ کو اپنانا مفید یا اپروپریٹ نہیں ہوگا۔ سو اس میں ہمیں بہت کیئرفلی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی طریقہ اپنائیں وہ ہمارے کانٹینٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہو اور اس میں میننگ فل ہو۔ اس میں دوسرا جو کرٹیک ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس کے اکثر جو آؤٹ کمز ہیں وہ میئربل نہیں ہوتے، نارملی دے آر کوالٹیٹیو، دے ٹاک اباؤٹ دا کوالٹیٹیو اسپیکٹس جو کہ میئربل نہیں ہیں، تو آپ کس حد تک ان کو اپنے ہر وقت کلاس رومز میں جبکہ ٹیچرز پہ پریشر ہوتا ہے گریڈز کا، اسٹینڈرڈائزیشنز کا، ایگزامینیشن ریزلٹس کا، بینچ مارکس کا، سرٹن کرائٹیریاز کا، تو وہ آپ کس وقت تک کس حد تک آپ اس طرح کی کوالٹیٹیو اسپیکٹس کو اپنی کلاس رومز میں لے کر چل سکتے ہیں، دیٹس اندر critique that's there. Then it is also said کہ جو اس کا فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کے اینڈ پہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، نارملی بیکاز وہ پروسیس فوکسڈ ہوتا ہے، تو اس میں جو مین کانٹینٹ ہے اس کا فوکس ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بہت سی اس طرح کی ایک عموماً ہی ہوتا ہے کہ ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کی مدد سے آپ اگلی ریسرچ کو کر سکتے ہیں، تو اٹ بیکمز اے سارٹ آف ایکشن ریسرچ ماڈل جس میں ایک اسپائرل کی طرح سے آپ آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور کانٹینٹ کسی حد تک ابتدا جہاں سے آپ نے کی ہوتی ہے تو وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مزید اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے دنیا کے تقریباً ہر حصے میں ٹیچرز کے اوپر جو پریشر ہے بہت زیادہ، جو عموماً کوئی بھی استاد جس کا سامنا کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے پورے کورس کو یا ٹاپک کو کور کرنا ہوتا ہے۔ پرابلم بیسڈ لرننگ میں آپ وہ کس حد تک کتنا ٹائم ہر ٹاپک کو دے سکتے ہیں، ایکٹیویٹی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور پھر آپ کے پاس کتنا وقت رہتا ہے کہ آپ اپنے سارے کے سارے ٹاپکس کو کور کر سکیں یا نہیں کر سکیں، تو وہ ایک اور پریشر ہے جس کا سامنا ٹیچرز کرتے ہیں۔ پھر implementing PBL can be very challenging and it requires a lot of hard work and planning for the teacher. So not every teacher can really design the activity in a manner that she or he is able to implement the whole idea behind PBL in a very effective and efficient manner. So اس میں itself خود اساتذہ کا بھی بہت زیادہ مہارت اور مشاقی ان کی ہونا اہم ہے، بجائے اس کے کہ بہت آپ ایک اوپن اینڈیڈ اور لوز کنٹرول کے ساتھ یا لوزلی اسٹرکچرڈ آپ ایک میتھڈ انٹروڈیوس کروا دیں ایس پی بی ایل، دیٹ میں ناٹ بی اے گڈ اسٹریٹجی ایٹ آل۔ اسٹوڈینٹس ایکسپیرئنس اسٹریس اینڈ فیل اوور لوڈیڈ، جب تک کہ وہ پرابلم کو سالو نہیں کر لیتے تو اسٹوڈینٹس کو بہت زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں، یہ شکایت ملتی ہے ہمیں ریسرچ میں اسٹوڈینٹس کے انٹرویوز کی فارم میں،
اور بہت زیادہ اوور ورک رہتے ہیں, اوور لوڈیڈ رہتے ہیں ود دا تھاٹ. اینڈ دیر از اے نوٹیسیبل لیک آف کلاس روم رول ماڈل ایز سین ان ٹریڈیشنل لیکچر بیسڈ پروگرام. جب آپ لیکچر بیسڈ موڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو انسپریشنل ویلیو ہر ٹیچر کے پاس ہوتی ہے, جو کہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ میں وہ والا اسپیکٹ جو رول ماڈل کا ہے آف ٹیچر ان دا کلاس روم, دیٹ سیمس ٹو بی ڈائلیوٹیڈ ایز ویل.